فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص کی آنکھوں سے غم حسین میں ایک آنسو بھی بہہ گیا تو قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ پیارے دوستوں، نواسہ رسول جگر گوشہ سیدنا فاطمہ الزہرا سیدنا الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا پیاسہ رکھا گیا، نہ پانی میسر آیا نہ سایہ۔ پھر عاشورہ کے دن ان پر ایسا بے مثال ظلم ڈھایا گیا کہ زمین لرز گئی اور آسمان بھی اشک بار ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاک ہستی کی درد بھری شہادت کا مکمل واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی بے اختیار آنسوؤں سے بھر جائیں گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 7 محرم کی شام تھی۔ کربلا کا میدان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دن امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ خیموں میں ایک قطرہ بھی نہ تھا، نہ کسی بچے کے لب تر تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن کسی نے بھی پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین نڈھال ہو چکی تھی، مگر مرد میدان میں بھوک اور پیاس کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ 10 محرم تک یزیدی لشکر کی ایک ہی ضد رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں، لیکن حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بقا اور سچائی کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج انہوں نے یزید جیسے فاسق کی بیعت کر لی تو کل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تک باقی نہ رہے گا۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دینا گوارا کر لیا، لیکن ظالم و فاسق کو خلافت کا حقدار تسلیم کرنا ہرگز منظور نہ کیا۔ ایک طرف یزید کا ہزاروں کا بے رحم لشکر تھا اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف 72 وفادار ساتھی تھے۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، دن جمعہ کا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز اپنے اہل بیت اور جان نثاروں کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد جب آپ خیمے میں تشریف لائے تو اہل بیت بھوک اور پیاس سے بے حال تھے، لیکن ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایمان، صبر، یقین اور رضا کا نور جھلک رہا تھا۔ سامنے یزیدی فوج پوری تیاری کے ساتھ صف بستہ کھڑی تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے، لیکن تلوار نہیں اٹھائی بلکہ پہلا وار زبان حق سے کیا۔ آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، غور کرو، پہچانو میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میرا باپ علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کا چچا زاد اور جان نشین نہیں؟ کیا میری ماں فاطمہ الزہرا وہ نہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ میں اور میرا بھائی حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تو پھر تم کس بنیاد پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر افسوس، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچ نے یزیدی لشکر کے پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ ان کے دل نفرت سے بھر چکے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کیا فیصلہ قریب ہے، مگر وہ چاہتے تھے کہ قیامت تک تاریخ یہ گواہی دے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھانے سے پہلے حق کا پیغام دیا، امن کی بات کی اور آخری حجت تمام کی۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب امام حسین کے ساتھیوں نے جانیں نچھاور کرنا شروع کر دی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ مرتضیٰ کے فرزندوں اور وفاداروں نے دشمنوں کو صفیں چیر دی۔ ہر شہزادہ، ہر جوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ وہ دشمنوں سے لڑتے، ان پر بجلی بن کر گرتے
اور پھر شہادت کا جام نوش کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے۔ ایک ایک کر کے سب راہ حق میں شہید ہوتے گئے۔ اب میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے جگر کے ٹکڑے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کا حملہ صرف جنگ کا وار نہیں بلکہ اہل بیت کا قہر تھا۔ دشمن خوفزدہ ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یزیدی لشکر پر قہر بن کر وار کیے، کئی دشمنوں کو خاک میں ملا دیا، مگر پیاس، تھکن اور چاروں طرف سے گھیراؤ نے ان کے جسم کو چور چور کر دیا۔ تیر اور تلواریں ان پر برسنے لگی۔ جب علی اکبر زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بےتاب ہو کر میدان میں دوڑے، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور رقت آمیز آواز میں فرمایا، بیٹا، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کے نوجوان تمہیں خوش آمدید کہنے کو تیار کھڑے ہیں، تمہارے لیے شربت کے جام منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین اپنے دل کے ٹکڑے کو رب کے سپرد کر دیا۔ خیموں میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے بوجھل۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میدان کربلا میں جانے کی تیاری کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی امامہ اپنے سر پر باندھا، شیر خدا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار کو تھاما اور اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہوئے اپنے سب پیاروں کو خدا کے حوالے کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا جب امام کے تمام ساتھی شہید کیے جا چکے تھے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، اذان دی گئی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے بیچ میدان جنگ ہی میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ نماز شروع کی، مگر ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یزیدی فوج نے نماز کے دوران ہی تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر بارش کی طرح گرتے رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ساتھی اسی دوران نماز کی حالت میں ہی شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام پیارے جان نثار ساتھی، نوجوان اور معصوم بچے ایک ایک کر کے راہ حق میں قربان ہو چکے تھے۔ کربلا کی پیاسی زمین خون سے رنگی جا چکی تھی اور خیموں میں اب صرف سناٹا، آہیں اور صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تنہا رہ گئے تھے، لیکن ان کے قدموں میں لرزش نہ تھی، دل میں کوئی خوف نہ تھا، نہ وہ تھکے تھے نہ جھکے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزیدی لشکر کی جانب بڑھے۔ وہ تلوار کے ساتھ جنگ کرنے نہیں بلکہ آخری بار حق کی بات کہنے آئے تھے۔ بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں سنو، میں حسین بن علی ہوں، تم کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم دوزخ خریدنے چلے ہو؟ اگر میرا خون بہا کر تمہیں اپنی جیت سمجھ رہے ہو تو جان لو تم ہمیشہ کے لیے ہار چکے ہو۔ اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں ان کا چھوٹا بیٹا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ایک معصوم 6 ماہ کا بچہ، 3 دن کی پیاس سے بے حال، سوکھے ہونٹ، زرد چہرہ، بند ہوتی آنکھیں۔ امام حسین نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور دشمن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن اس معصوم کو تو ایک بوند دے دو۔ نہ یہ دشمن ہے نہ یہ جنگجو، یہ صرف پیاسا ہے۔ مگر ظلم کی حد پار ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر نے جواب میں رحم نہ کیا، بلکہ ہرملہ نامی بدبخت نے 3 نوک والا تیر چلایا جو آ کر سیدھا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے گلے میں پیوست ہو گیا۔ خون کا پھوارا پھوٹ گیا، وہ گلا جو پانی کا منتظر تھا اب خون سے بھر چکا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدمے کو بھی صبر اور رضا کے ساتھ قبول کر لیا، اپنے معصوم بیٹے کو خون کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خالق کے حضور یہ عظیم قربانی پیش کر دی۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب امام نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ اب وقت تھا کہ حق کا چراغ
آخری بار دشمن کی صفوں کو ہلا دے۔ شمر دسیوں سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سخت پیاسے، شدید زخمی، جسم نڈھال، مگر حوصلہ ایسا کہ گویا کوئی پہاڑ ہو۔ جہاں بھی قدم رکھتے یزیدی سپاہی ڈر سے پیچھے ہٹنے لگتے۔ کوئی آنکھ اٹھا کر آپ کی نگاہوں کا سامنا نہ کر سکتا۔ میدان کربلا کا وہ منظر تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک تنہا مجاہد جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہو، جو 3 دن سے ایک قطرہ پانی کا نہ پیا ہو، جس کا جسم زخموں سے چھلنی ہو، پھر بھی وہ دشمن پر ایسے حملہ کرے کہ یزید کے سپاہی بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے پھریں۔ جب شمر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، تو حیرت اور خوف سے بھرے لہجے میں پکار اٹھا، یہ حسین بن علی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علی ابن طالب کے فرزند، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ شمر کے ان الفاظ نے یزیدیوں کے دل پر لرزہ طاری کر دیا۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ تنہا حسین کو میدان میں آمنے سامنے شکست دینا ممکن نہیں، چنانچہ انہوں نے بزدلی اور خباثت کا راستہ چنا، ایک ظالمانہ اور کمینہ فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر جنگ نہ کی جائے، بلکہ دور سے ان پر حملے کیے جائیں، کیونکہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کی نگاہوں کا سامنا کر پائے۔ اب دشمن چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر چکے تھے۔ کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزے برسا رہا تھا، کوئی پتھروں سے وار کر رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آیا، اس نے دور سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ زخم پہ زخم آتے گئے، خون بہتا رہا، مگر لبوں پر نہ شکوہ آیا، نہ لرزش، نہ خوف۔ وہ صبر، رضا اور یقین کی ایسی مثال بن چکے تھے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اسی دوران وقت عصر قریب آ گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حضور جھکنے کا ارادہ کیا۔ زخمی نڈھال جسم، درد کی شدت اور خون کے بہاؤ کے باوجود آپ نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھا تو بزدل یزیدیوں نے یہی موقع غنیمت جانا۔ انہیں یقین تھا کہ اب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جھکا ہوا ہے اور سجدے کی حالت میں وار کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ وہ منصوبہ جو شیطانیت کی آخری حد تھا، اسے عملی جامہ پہنایا گیا۔ سجدے میں مشغول امام حسین پر تیروں نیزوں کی بارش کر دی گئی۔ چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے، ہر زخم کے ساتھ نیا وار، ہر وار کے ساتھ نیا خون، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر صرف اللہ اللہ کا ذکر تھا، دل میں صرف رب کا سکون تھا۔ وہ سجدے میں ایسے مگن تھے جیسے دنیا معافیہ سے تعلق ہی ختم ہو چکا ہو، گویا اب وہ جسم ہی نہیں، روح کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ یزیدی یہ نہ سمجھ سکے کہ جس ہستی پر وہ وار کر رہے ہیں وہ علی کا بیٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، وہ امام جو جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو دنیا کو بھول جاتے تھے اور رب سے جڑ جاتے تھے، اور پھر 10 محرم کا وہ لمحہ آ پہنچا جب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اپنی جان خالق کے سپرد کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور سجدے میں آخری بار ہم کلام تھے، فرما رہے تھے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان، اپنی اہل بیت، اپنے ساتھی، سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، اب اپنی روح بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس لمحے ظلم و صفاقی کا پیکر شمر آگے بڑھا اور سجدے میں جھکے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر برحمی سے تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس ظالم نے نواز رسول کا مقدس سر نیزے پر بلند کر دیا، مگر وہ نادان یہ نہ جان سکا جس ہستی کو وہ قتل کر رہا ہے اس کا ذکر رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ یزیدیوں نے جھوٹی فتح پر جشن منایا، یہ سمجھ کر انہوں نے جنگ جیت لی، لیکن وہ یہ نہ جان سکے جس کا سر سجدے میں کٹے اسے مار کر کبھی جیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تو آسمان خون برسانے لگا، زمین پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ 3 دن اور 3 رات کی پہچان نہ رہی۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کٹا دیا مگر حق کا پرچم جھکنے نہ دیا۔ انہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو سکھا دیا باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، چاہے اس راہ میں سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کربلا کے مزید واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک اور حقیقت، ایک اور سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔